ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ایران میں یہ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور تیل کی قیمتوں میں 5% تک اضافہ ہونا پاکستان جیسی کمزور معیشت اس کو برداشت کر سکے گی؟ کتنا نقصان ہے؟ عام آدمی پر کتنا بوجھ پڑنے والا ہے؟ بہت شکریہ۔ میں آپ کو اگر اس کو نا وہ ون لائنر جو بڑا ضروری ہوتا ہے جو ہمارے عام لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے کہ یہ جو ہم اس وقت انرجی کا بحران جو فیس کر رہے ہیں یہ کوئی ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک عام معاشی مسئلہ نہیں ہے، ایک نارمل ریگولر اکنامک کرائسس نہیں ہے۔ یہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں تو یہ ایک جیو پولیٹیکل شاک ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، وجہ یہ ہے کہ ہماری آلموسٹ 90% سم ویئر اراؤنڈ 90% جو ہماری تیل کی درآمدات ہے وہ خلیجی ممالک اور اس خطے سے آتی ہیں۔ اب جب وہاں جنگ ہوگی تو ظاہر ہے ہم متاثرین میں سے ہیں، اور خاص طور پہ پھر جب ہم یہ اسٹیٹ آف ہرمز کی جتنی باتیں ہو رہی ہیں اس نے ہماری سپلائی لائن کو ویسے ڈسٹرب کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف جو ہماری ایل این جی ہے وہ اب آپ جیسے ابھی آپ نے خود ہی بتایا کہ ہماری ایل این جی کا جو ایشو آیا ہے، ہماری آلموسٹ کوئی 69% اس وقت جو ایل این جی ہے وہ شارٹ ہو گئی ہے۔ ہمارے جو ایل این جی کے پلانٹس تھے، پاور پلانٹس تھے، ان کی کیپیسٹی کو 6000 میگا واٹ کی، وہ کوئی 500 میگا واٹ الیکٹریسٹی جو اس وقت جو انرجی ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں 6000 سے 500 پہ وہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کے جو گلوبل شاک ہوں گے یا جو کوئی انرجی شاک ہوں گے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پریپریشن ہوتی، ہمارے پاس کوئی تیاری ہوتی۔ آپ دیکھیے دنیا میں یا پاکستان میں بھی کہیں کوئی مین میڈ ڈیزاسٹر یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، ہم اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ سیلاب آئے، چاہے وہ بارشیں ہوں، چاہے خشک سالی ہو۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری جو ریفارمز ہوتی ہیں نا، یہ جو ہماری پریپریشن ہوتی ہے، مطلب مجھے بار بار میں یہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں اور ہر فورم پہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہماری مقامی کمزوری ہے جو ہمیں اس اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہمارا مطلب ہاؤس ان آرڈر ہوتا، اگر ہم نے یہ چیزیں پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوتی۔ دیکھیے آج میں ایک اور چیز کی آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، ہمارے پاس پانی کا جو کیپیسٹی، ہماری جو پوٹینشیل ہے وہ 30 سے 45 دن کا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہمارے ساتھ کوئی واٹر کا کرائسس آ جاتا ہے تو ہماری کیا اسٹینڈنگ ہوگی اور ہم کیسے اس کو فیس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا اس وقت جو، اور جب سے میں نے جب سے اس سبجیکٹ کو پڑھنا سمجھنا شروع کیا ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ پیک جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ہمارے پاس 5000 6000 میگا واٹ کا کرائسس آتا ہے، یہ ہمارا ڈفرنس ہوتا ہے، اور وہ 6000 7000 میگا واٹ کا جو ڈفرنس ہے وہ ہمیں اندھیروں میں ہمارے پورے ملک کو ڈبو دیتا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ ایک آپ کے پاس آج اگر ایک آپ کا میگا ڈیم بن جاتا ہے، لارج ڈیم آپ کے پاس ہوتا ہے تو وہ 5000 میگا واٹ کو وہ ایبزارب کر جاتا ہے۔ 3 ہمارے بڑے پروجیکٹس اس وقت بن رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کب تیار ہوں گے، ان کے اوپر کیا تک کی کیا پیش رفت ہو چکی ہے۔ میرا جو اشارہ ہے وہ بادشاہ دامیر وغیرہ کی طرف ہے جی، ان کے اوپر ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہم وہاں سے کیسے ہم، جو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر جو ایزیسٹ اور سستی ہے وہ آپ کی ہائیڈرو جو پاور پلانٹس ہیں وہ سب سے زیادہ سستے ہیں۔ ابھی تو آپ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کریں کہ لوگوں نے جو یہ سولر کی طرف گئے، اور سولر کا جو ہے نا یہ عوام نے خود اپنے پہ بوجھ اٹھایا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے کسی حد تک سمجھیں کہ دن کے اوقات میں جو ہماری کوئی 12 سے 18 ہزار گیگا واٹ تک جو بجلی پروڈیوس ہوئی سولر کی وجہ سے، تو اگر یہ سولر بوم آج آپ کے پاس نہ ہوتا تو شاید صورتحال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہیڈس آف ٹو آر جو پبلک ہے، میسز ہے، کہ انہوں نے وہ کر دکھایا جو حکومت نہیں کرا سکی۔ تو اس لیے ہم بیسیکلی دیکھیں یہ ایک جیو پولیٹیکل شاک ہے، اور ہم ایک ڈاکٹر صاحب اس سے ریلیف تو ملا ہے، لیکن جو نئی پالیسیز انہوں نے بنائی ہیں اس سے تو سولر لگانے والے بھی پریشان ہیں، جو نہیں لگا رہے وہ الگ سے پریشان ہیں۔ ٹیکسز کا جو ایک ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی سلاٹ سامنے آئی ہے، گھر میں لائٹ آ رہی ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ وہ کبھی آپ موقع دیں گے تو میں اس پہ بات کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ نیٹ میٹرنگ کا کیا ایشو ہے۔ لیکن اس وقت جو میری گزارش ہے وہ یہ جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک انرجی انسیکیور اسٹیٹ ہے، اور ہم نے حد سے زیادہ ڈیپینڈ کیا ایل این جی کے اوپر نا، اور ہم اپنا سسٹم اس طرف لے کے چلے گئے۔ ہم نے جو ایک رینیویبل ٹرانزیشن ہونی چاہیے تھی، ہمیں انرجی کی جو ادر سورسز تھیں، جو ادر فارمز تھی، ان کے اوپر جتنی محنت کرنی چاہیے تھی، ابھی بھی کچھ وقت نہیں گزرا، اب بھی ان کو یہ چاہیے۔ دیکھیے آج جب ہم یہ کہتے ہیں، ابھی آپ جب ڈسکس کر رہے تھے انٹرنیشنل افیئرز کو ڈسکس کر رہے تھے، انٹرنیشنل پولیٹیکل سینیریو کو ڈسکس کر رہے تھے، ہم پوری دنیا کو آج ایک پلیٹ فارم دینے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔
تو کیا وجہ ہے کہ ہم ٹھیک۔ اپنے ہاؤس کو کیوں نہیں ان آرڈر کر سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی پالیسیوں کو اس طرح سے لانگ ٹرم بالکل پلاننگ ڈاکٹر کے پہلے صاحب، جس طرح ریوائز سے نہیں ہم کر سکتے؟ سفارتی طور پر بہترین کام کر رہے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اب ملک کے اندر بھی اس طرح کے کام ہونے چاہیے۔